گائز چلے میں آپ کو میتھس کے دو انٹرسٹنگ بگ بتاتا ہوں۔ فیکٹ نمبر 1، آپ نے میتھس میں فریکشنل نمبرز کے بارے میں سنا ہوگا، وہی 1/2، 2/3، 3/4۔ پر میرا سوال یہ ہے کہ جو بائی ہے، یہ جو ہارزنٹل لائن ہے، اسے کیا بولتے ہیں؟ آپ نے آج تک کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس ہارزنٹل لائن کا بھی کوئی نام ہے۔ فکر نہ کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا نام ہے وینکولم۔ یاد رکھیے گا، وینکولم۔ فیکٹ نمبر 2، 0 اکیلا ایسا نمبر ہے جو کہ رومن ہندسوں میں ریپرزینٹ نہیں کیا جا سکتا ہے نا۔ یہ انٹرسٹنگ فیکٹ، یہ دونوں فیکٹ آپ کو جان کے کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں لکھنا مت بھولیے گا۔ پاکستان میں آن لائن گیمنگ کی لت آج کل کے نوجوانوں میں بڑھتی جا رہی ہے، جہاں ایک اور بہت بڑے لوگ آن لائن گیمنگ کو ایک بہت بڑی انڈسٹری بتا رہے ہیں، وہی کوئی بھی پاکستان کے نوجوانوں پر اس کے خطرناک اثرات کی کوئی بات تک نہیں کرتا۔ پر چین کی حکومت نے اس پر کڑے قدم اٹھائے ہیں۔ چین نے اپنے ملک کے نوجوانوں کو آن لائن گیمنگ کی لت سے چھٹکارا دلانے کے لیے سخت قانون بنایا ہے۔ اس کے نیچے کوئی بھی 18 سال سے کم عمر کا نوجوان ویک ڈیز میں آن لائن گیم نہیں کھیل سکتا۔ ایون ویکنڈز میں بھی رات کو 8 سے لے کر 9 بجے تک آن لائن گیمنگ الاؤڈ ہے۔ اس کے علاوہ منتھلی وہ گیمز پر $62 یعنی 400 یوان سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتا۔ گائز کیا آپ کو بھی یہ لگتا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں بھی ایسے سخت قانون لگائے جانے چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ایسے امیزنگ ویڈیوز کے لیے شیئر، سبسکرائب اینڈ لائک۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔ گیس کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ گھوڑا سونے کے لیے کبھی زمین پہ بیٹھتا یا لیٹتا نہیں؟ اس کے پیچھے کا وجہ کیا ہے؟ کیا اسے کبھی نیند بھی آتی ہے؟ تو چلیے میں آپ کو ان سب باتوں کا جواب دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو گھوڑے کو نیند آتی ہے، 24 گھنٹے میں صرف 30 منٹ اسے گہری نیند آتی ہے۔ پر اس کے لیے وہ نہ تو زمین پہ بیٹھتا ہے اور نہ ہی زمین پہ سوتا ہے۔ اس کے پیچھے کا وجہ ہے اس کے بدن کی بناوٹ۔ کل کو غلطی سے وہ زمین پہ سونے کے لیے بیٹھ یا لیٹ بھی جائے تو اس کے شریر یعنی کہ بدن کا سارا وزن اس کے گردن پہ یا پیٹ کے بیچ میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے بریتھنگ سسٹم پہ دباؤ پڑنے لگتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کا دم گھٹنے لگتا ہے اور اسے صحیح سے سانس نہیں لی جاتی اور وہ جلد کڑا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے گھوڑا کبھی بھی سونے کے لیے نہ تو زمین پہ بیٹھتا ہے اور نہ ہی زمین پہ لیٹتا ہے۔ کیا اس کے پہلے تک آپ کو پتا تھا؟ اگر نہیں پتا تھا تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ ٹوکیو اولمپک میں دی جانے والے گولڈ، سلور اور براؤن میڈلز بھی کچھ خاص طریقے سے بنائے گئے ہیں۔ کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دراصل اس کے لیے 2017 سے ہی کیمپین چلایا گیا، جس میں وہاں کے لوگوں کو یہ ریکویسٹ کی گئی کہ اگر آپ کے پاس پرانے الیکٹرانک گیجٹس جیسے کہ لیپ ٹاپس اینڈ اسمارٹ فونز ہے تو آپ انہیں ڈونیٹ کر دیجئے۔ لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس سے 78,000 ٹن یعنی کہ لگ بھگ 63 لاکھ سے بھی زیادہ لیپ ٹاپس اینڈ اسمارٹ فونز اکٹھے کیے گئے۔ پھر اس میں سے مٹیریل نکالا گیا اور انہیں ریسائیکل کیا گیا اور اس کے بعد ان میڈلز کو بنایا گیا۔ اس پروجیکٹ کو ٹوکیو 2020 میڈل پروجیکٹ کا نام دیا گیا تھا۔ گائز کیا اس کے پہلے تک آپ کو یہ انفارمیشن کی پتہ تھی؟ اگر نہیں پتہ تھی تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اور ایسے امیزنگ ویڈیوز کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ گائز یہ تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ دنیا میں جتنے ممالک ہیں ان سب کے کسی دوسرے ملک میں ایمبیسی یعنی کہ سفارت خانہ ضرور ہوتا ہے، لیکن شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس ایمبیسی میں قانون کس ملک کا چلتا ہے۔ نہیں پتہ؟ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گائز اس ایمبیسی میں قانون بھی وہی چلے گا جس ملک کا یہ ایمبیسی ہے۔ جی ہاں گائز، مثال کے طور پہ اگر انڈیا کا ایمبیسی پاکستان میں ہے تو اس میں انڈیا کا قانون چلے گا، اور اگر پاکستان کا ایمبیسی انڈیا میں ہوگا تو اس میں پاکستان کا قانون چلے گا۔
گیس آپ کو یہ معلومات جان کے کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، اور ایسے امیزنگ ویڈیوز کے لیے لائک شیئر اور سبسکرائب۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ایک بار ایک باپ نے اپنے بیٹے کو پرانی ٹی شرٹ دیتے ہوئے کہا کہ جاؤ اسے $2 میں بیچ کے آؤ۔ بیٹے نے اسے صاف کیا اور پاس ریلوے اسٹیشن پر جا کے 5 گھنٹے کی محنت کے بعد اسے $2 میں بیچ دیا۔ اگلے دن پھر باپ نے کہا یہ لو ایک اور ٹی شرٹ، اب اسے $20 میں بیچ کے آؤ۔ تو اس نے اس پہ مکی ماؤس کا اسٹیکر چپکایا اور پاس کے اسکول میں جا کے کھڑا ہو گیا اور ایک امیر باپ کے بیٹے کو اس ٹی شرٹ کو $20 میں بیچ دیا۔ اگلی دن والد نے کہا بیٹا یہ لو ایک اور ٹی شرٹ، اسے $200 میں بیچ کے آؤ۔ بچے نے کچھ نہیں کہا۔ اگلے دن شہر گیا اور وہاں پر ایک سیلیبریٹی آئی ہوئی تھی۔ اس نے گھیرا توڑا اور سیلیبریٹی کو کہا کہ اس ٹی شرٹ پہ فوٹوگرافی دے دیجئے۔ اس سیلیبریٹی نے بچے کو دیکھ کر فوٹوگرافی دے دیا اور وہ بچہ وہی باہر کھڑا ہو کر اسے ٹی شرٹ کو نیلام کرنے لگا اور اسی ٹی شرٹ کو اس نے $2000 میں بیچا۔ Yes, I am talking about the great player مائیکل جارڈن۔ اور سیکھنے لائق بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ پازیٹیو سوچ رکھتے ہو تو راستے اپنے آپ ہی نکل آتے ہیں۔ گیس کیا آپ کو پتا ہے کہ وینس یعنی کہ زہرہ کے ایک دن اس کے 1 سال سے بڑا ہوتا ہے؟ ایک دن 1 سال سے بڑا یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ ہوتا ہے اس کے پیچھے کا ریزن ہے وینس یعنی کہ زہرہ اپنے ہی دوری پہ بہت ہی سلو موشن سے گھومتا ہے۔ میں آپ کو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ زہرہ کو اپنے ہی دوری کا ایک ہی چکر کاٹنے کے لیے زمین کے 243 دن لگتے ہیں، جبکہ وہ سورج کا چکر صرف 225 دن میں ہی لگا لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا ایک دن 1 سال سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ یہ امیزنگ انٹرسٹنگ فیکٹ جان کے آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔